بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لرن میتھ میں شہزاد اعظم میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ 10th کے کیمسٹری دیکھنی ہے، گیس پیپر ہے۔ پہلا سوال ہے چیپٹر 1 ہے ریئیکٹنٹ اور پروڈکٹ میں فرق بتانا ہے۔ دوسرا سوال ہے ریورسیبل ارریورسیبل میں فرق بتانا ہے۔ فارورڈ ریئیکشن ریورس ریئیکشن میں فرق بتانا ہے۔ ڈائنامک ایکویلیبریم کی مائکروسکوپک خصوصیات۔ اگلا سوال ہے ریورسیبل ریئیکشن تکمیل تک کیوں نہیں پہنچتے۔ اگلا سوال ہے اسٹیٹک ایکویلیبریم کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے مثال دے کر وضاحت کریں اسٹیٹک ایکویلیبریم کا۔ اگلا سوال ہے لا آف میس ایکشن کی تعریف کرنا ہے۔ لانگ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے، شارٹ کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایکٹیو میس کو کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایکویلیبریم کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے۔ نیومیریٹر ڈینومینیٹرز کیا ہے، اس کو بتانا ہے ہم نے۔ اس کے بعد ریئیکشن کی حد سے کیا مراد ہے۔ کیوں ریورسیبل ریئیکشن کبھی مکمل نہیں ہوتے۔ اگلا سوال ہے کسی قسم کے ریئیکشن اختتام کو نہیں پہنچتے۔ کیمیکل ایکویلیبریم کی حالت بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ایکویلیبریم کی حالت میں ریئیکشن کیوں نہیں رکتا۔ اس کے بعد اگلا سوال آ گیا ہے شارٹ کوشچن، ایکٹیو ماس اور ری ایکشن کے ریٹ میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے ری ایکشن کی سمت کی پیشن گوئی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال آ گیا کیسی کی چھوٹی عددی ویلیو ایکویلیبریم کسی بھی طریقے سے کیوں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس کے تفصیلی سوال آتا ہے۔ پہلا سوال ہے ایکویلیبریم کانسٹنٹ کی اہمیت کیا ہے، واضح کرنا ہے۔ دوسرا سوال آ جائے گا جنرل ریئیکشن کی مدد سے ایکویلیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن اخذ کریں۔ تیسرا سوال آ جائے گا ڈائنامک ایکویلیبریم کے مائکروسکوپک خواص لکھنے ہیں۔ اس کے بعد مثالیں شارٹ کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اب چیپٹر 2 آ گیا۔ چیپٹر 2 میں پہلے شارٹ کوشچن آ گیا، ایسڈ اور بیسڈ میں فرق آ گیا۔ دوسرا سوال ہے آرہینئس نظریہ کی حدود آ گیا۔ اس کا اگلا سوال آ گیا کانجوگیٹ بیس اور کانجوگیٹ ایسڈ میں فرق آ گیا۔ تیسرے نمبر پہ سوال آ گیا منرل ایسڈ کے نام لکھنے ہیں۔ اگلا سوال آ گیا ایسڈ کے دو استعمالات۔ اچھا اس کے بعد آگے آ گیا قدرتی طور پر پائے جانے والے ایسڈ کے نام لکھیں۔ بیسز کے 3 استعمالات لکھنے ہیں۔ آرہینئس بیسز برونسٹیٹ لوری بیسز میں فرق بتانا ہے۔ اس کے بعد ثابت کرنا ہے کہ پانی ایمفوٹیرک شے ہے۔ لیوس نظریے کے مطابق نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کی تعریف کرنی ہے اور وضاحت کرنی ہے۔ BF3 لیوس ایسڈ کی طرح کیوں کام کرتا ہے، اس کو وضاحت کرنا ہے۔ پی ایچ کے استعمالات لکھنے ہیں۔ انڈیکیٹر کی تعریف کرنی ہے۔ خالص پانی طاقتور الیکٹرولائٹ کیوں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پی اور پی ایچ میں فرق، ایسڈ اور ان کے سالٹ کے نام لکھنے ہیں۔ سالٹ کی اہم خصوصیت تحریر کرنی ہے۔ سالٹ نیوٹرل کمپاؤنڈ کیوں ہے۔ نیوٹرلائزیشن ریئیکشن کی تعریف کرنے۔ سالٹ کی اقسام لکھیں۔ NO2SO4 ایک نیوٹرل سالٹ ہے، اس کے استعمالات کیا ہیں۔ بیس کی تعریف کریں اور وضاحت کریں۔ ایک مثال کے تمام الکینز بیسز ہیں لیکن تمام ایسز اچھا یہ ایکسرسائز کا سوال ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا ہائیڈروجن آئن کیوں ایکویس لیمٹ کے طور پر لیوس ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد بیسک سالٹ اور نارمل سالٹ کی تعریف کرنی ہے۔ سالٹ نیوٹرل کیوں ہوتا ہے، اس کو وضاحت کرنا ہے، مثال سے وضاحت کرنی ہے۔ مندرجہ ذیل میں موجود ایسڈ کے نام لکھنے ہیں۔ ان کے اندر جو ایسڈ پایا جاتا ہے سرکہ میں، چونٹی کے ڈنگ میں، پھٹا ہوا دودھ میں اور سٹریم، اس میں ایسڈ کون کون سے وہ بتانے ہیں۔ یہ چیپٹر 2 میں ہے۔ اب چیپٹر 2 کے آگے لانگ سوال، سالٹ کے استعمالات پر نوٹ لکھنا ہے۔ برونسٹیٹ لوری کے مطابق ایسڈ اور بیس کی تعریف اور مثال سے وضاحت کرنی ہے اور بتانا ہے کہ پانی کا ایمفوٹیرک کمپاؤنڈ ہے۔ اس کے بعد ایسڈ اور بیس کے نظریے کے مطابق لیوس کے نظریے کے مطابق وضاحت کرنی ہے۔ پانی کی آٹو آئیونائزیشن کیا ہے، یہ پی ایچ قائم کرنے میں کیسے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے سالٹ کی اقسام اور تیاری، سالٹ اور بیسز کے کیمیکل خصوصیات۔ اب چیپٹر 3 آ گیا۔ چیپٹر 3 میں پہلا سوال آ گیا وائٹل فورس تھیوری کیا ہے۔ اس کے بعد آگے آ گیا آرگینک کیمسٹری کی تعریف کریں، نیفتالین کیا ہے۔ اگلا سوال آ گیا مالیکولر فارمولا کنڈینسڈ فارمولے میں فرق کرنا ہے۔ کوئلے کی مختلف اقسام کے نام لکھنے ہیں۔ پیٹرولیم کی تعریف کرنی ہے۔ اگلا سوال آ گیا CNG کس کا مخفف ہے۔ ایسٹر کا فنکشنل گروپ کیا ہے۔ الڈیہائڈ اور کیٹونز میں کیا فرق ہے۔ لفظ کیٹینیشن سے کیا مراد ہے۔ قدرتی گیس کی اہمیت بیان کریں۔ اگلا سوال ہے الکائل ریڈیکل کیسے بنتے ہیں۔ نارمل پروپائل اور آئسوپروپائل ریڈیکل میں کیا فرق ہے۔ اسٹرکچر کی مدد سے وضاحت کرنی ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے مثال کی مدد سے فنکشنل گروپ کی تعریف کریں۔ کوئلے کی کلاسیفیکیشن تحریر کریں۔ اس کے بعد آگے ہومو سائیکلک ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ میں موازنہ کرنا ہے۔ ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ کیا ہے، 2 مثالیں دینی ہے۔
اینتھوائل اور پینٹ، اس کے بعد پیچومینس کے استعمالات لکھنے ہیں، کول اور کوک کیا ہے، ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کیا ہے، الڈیہائڈ اور کیٹونز میں فرق بتانا. یہ چیپٹر 3 ہے. اب اس کے لونگ، چیپٹر 3 کے لونگ آگے کوئلے کی مختلف اقسام کی کمپوزیشن اور اس کے استعمالات تحریر کریں. اگلا سوال ہے کہ الکین اور الکائنز کے فنکشنل گروپ میں ایک جامع نوٹ لکھنا ہے. اگلا سوال ہے کہ دوسرے کمپاؤنڈ سے ان کی شناخت کرنی ہے. ہماری روزمرہ زندگی میں آرگینک کمپاؤنڈ کے کچھ استعمالات لکھنے ہیں. ہومولوگس سیریز کی خصوصیات لکھنی ہے. اب چیپٹر 4 آ گیا. اس کے پہلے شورٹ آ گیا. ہائیڈرو کاربن کی اقسام لکھیں. سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ کاربن کے جنرل فارمول لکھیں. اگلا سوال ہے کہ الکینز کے 3 سورسز لکھنے ہیں. الکینز کی طبی خصوصیات لکھنی ہے. پھر اگلا سوال آ گیا میتھین اور ایتھین کے استعمالات لکھنے ہیں. اگلا سوال آ گیا ہیلوجینیشن سے کیا مراد ہے. اگلا سوال آ گیا الکوہولز کی ڈی ہائیڈریشن. اگلا سوال آ گیا الکینز کی طبی خصوصیات، الکینز کی KMnO4 کے آکسیڈیشن. اس کے بعد آ جائے گا الکینز ریئیکٹیو کیوں ہیں. اس کے بعد آ گیا الکائنز کی تعریف کریں. اگلا سوال آ گیا طبی خصوصیات بھی لکھنی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. آگے آ گیا آئی بروپائل الکوہل سے بروپین کیسے تیار کر سکتے. آپ پروپائل الکوہل سے بروپین کیسے تیار کر سکتے ہیں. اگلا سوال آ گیا آرگینک کمپاؤنڈ کی انسیچوریٹ معلوم کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لکھیں. ایتھین کے کچھ استعمالات لکھیں. ایسیٹیلین کے استعمالات نہیں کریں. اس کے بعد آگے ایتھینک فائبر انڈسٹری کیا ہے. اب اگلا دیکھتے ہیں. آگے چوتھے کی شورٹ چل رہے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد کمبسچن ہے. اچھا جی کمبسچن کی تعریف ہے. سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن میں فرق پڑنا ہے. اس کے بعد الکینز اولیفینز لکھا ہو کیوں کہلاتی ہیں. الکائل ہیلائڈ کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. الکینز کو نیوٹرل کے طور پر کیوں استعمال کیا جاتا ہے. الکینز کیوں اولیفینز کہلاتی ہیں. اچھا پہلے الکینز پیرافینز اب یا اولیفینز ہیں. آگے KMnO4 سولوشن کے ساتھ الکینز کو کیوں ایسلائز نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اگلا سوال آ گیا ثابت کرنا ہے پیش کریں الکینز تبادلے کے ریئیکشن دیتی ہیں. اچھا جی. اس کے بعد آ گیا ایتھائن کا مالیکولر سٹرکچر اور ڈاٹ اور کراس فارمولا لکھنا ہے. ایتھین کلوکاز اچھا جی کلوفام کا استعمال لکھنا ہے. اچھا جی. اس کے بعد آ گیا الکینز کی نسبت الکائن زیادہ ریئیکٹیو کیوں ہوتے ہیں. بیوٹین میں تبادلے کے ریئیکشن کیوں ہوتے ہیں. الکائل ہیلائڈ کو ریڈیوس کیا جاتا ہے کیسے ریڈیوس کیا جاتا ہے. اس کے اب تفصیلی سوال ہے. الکینز کی طبی خصوصیات بتانے. ایسیٹیلین کے استعمالات لکھنے ہیں. الکائنز کی تیاری. الکینز کی KMnO4 کے ساتھ آکسیڈیشن بیان کرنی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں جی. 5واں چیپٹر ہے کاربوہائیڈریٹس کی تعریف، ڈی سیچرائڈ کے خواص، گلوکوز کا سٹرکچر فارمولا، ڈیکسٹروز کا ڈرپس میں استعمال، امینو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑے ہوتے ہیں. امینو ایسڈ کا جنرل فارمولا لکھیں. اس کے بعد آ گیا فنکشنل اسیشنل امینو ایسڈ اور نان اسیشنل امینو ایسڈ. اسینشیل امینو ایسڈ سے کیا مراد ہے. گھی اور آئل میں فرق بتانا ہے. فیٹس کے خواص بیان کرنے ہیں. اینیمل فیٹس کے سورسز استعمالات لکھنے ہیں. کیا پودے آئلز کا سورس ہیں وضاحت کرنی ہے. فیٹ سولوبل وٹامنس کے کیا نقصانات ہیں. فیٹ سولوبل وٹامن کی مثالیں دیں. DNA کا فنکشن کیا ہے. RNA میسیجز کیوں تو کہلاتا ہے. مونوسیچرائڈ کی خصوصیت تحریر کریں. گلوکوز فرکٹوز میں فرق بتانا ہے. ڈائی سیچرائڈ کی مثال دے کر اسے مونوسیچرائڈ میں بانڈ ہائیڈرولائز کیسے کیا جاتا ہے. پولی سیکرائڈ کی خصوصیت بتانی ہے. اچھا جی. آگے آ گیا 5واں چیپٹر ہے کاربوہائیڈریٹس کے استعمالات بیان کریں. پروٹینز کیسے بنتی ہے. جیلیٹس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ گیا لپڈس کا جنرل فارمولا. وٹامن کی اقسام بیان کریں. وٹامنس کی اہمیت کیا ہے. اگلا سوال آ گیا وٹامنس اے کے سورسز اور استعمالات تحریر کریں. جینیٹک کوڈ آف لائف سے کیا مراد ہے. DNA کا فنکشن کیا ہے. لپڈس کا فارمولا. اس کے بعد لانگ کوشچن میں آ گیا پروٹین کے سورسز اور ان کے استعمالات کی وضاحت کریں. لپڈ کے سورسز اور ان کے استعمالات کی وضاحت کریں. فیٹ میں سولوبل وٹامن کے سورسز استعمالات اور ان کی کمی کے علامات تحریر کریں. اولیگو سیکرائڈ کی وضاحت کریں. اچھا جی. آگے دیکھتے ہیں جی. 6واں چیپٹر آ گیا
اگر سوال ہے ایٹماسفیئر سے کیا مراد ہے، اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے، اسٹریٹوسفیئر کی اوپر والی لیئر کا ٹمپریچر زیادہ کیوں ہوتا ہے، پولوٹینٹس کی اقسام، پولوٹینٹ کی اقسام ہو گیا، گلوبل وارمنگ کے اثرات ہو گیا، SO2 کے اثرات ہو گیا، ہوا کے پولوٹینٹ سے کیا مراد ہے، ہوا کے 3 پرائمری پولوٹینٹ کے نام لکھیں، CO2 گرین ہاؤس گیس کیوں کہلاتی ہے، سیلاب کے خطرات میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، ایسڈ رین کس طرح بنتی ہے، ایسڈ رین عمارتوں کو کیوں تباہ کرتی ہے، ایسڈ رین سے آبی حیات کیسے متاثر ہوتی ہے، اوزون ہول سے کیا مراد ہے، اوزون لیئر کہاں پائی جاتی ہے، ہوا کے پرائمری اور سیکنڈری پولوٹینٹ میں موازنہ کریں، CO اور CO2 کے اخراج کے اہم سورسز لکھنے، CO2 ایٹماسفیئر کو گرم کرنے کا باعث کیوں بنتی ہے، اوزون کے خاتمے کے 2 اہم اثرات بیان کریں، اسٹریٹوسفیئر میں اوزون کیسے بنتی ہے، کلورو فلورو کاربن سے اوزون کی لیئر کو کیسے نقصان پہنچتا ہے۔ اب چھٹے کے لانگ کوشچن آگے، اسٹریٹوسفیئر کے خواص کیا ہیں، اس سفید میں ٹمپریچر اوپر کی جانب کیوں بڑھتا ہے، اس سفیر پڑھنا تھا۔ آگے ایسڈ رین کی تعریف کریں، یہ کیسے بنتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں، اوزون کا خاتمہ اور اس کے اثرات، پولوٹنٹ کیا ہے، اس کی اقسامات تعلیم کریں، ایٹماسفیئر لیئر پر نوٹ لکھیں۔ 7 چیپٹر آ گیا، کیپلری ایکشن کیا ہے، واٹر مالیکیول پولر کیوں ہوتا ہے، وضاحت کریں۔ اس کے بعد آ گیا آئونک اور پولر کمپاؤنڈ پانی میں کیوں حل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا ہارڈ واٹر کے نقصانات، کون سے سالٹ واٹر ہارڈنس کی وجہ بنتے ہیں، پانی کو بوائل کر کے ٹمپریری ہارڈنس دور کرنے کی وضاحت کریں۔ سوڈیم زیولائٹ پانی کو سافٹ کیسے کرتا ہے، بوائلر اسکیل سے کیا مراد ہے، انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ واٹر پولوشن کی تعریف، انڈسٹریل ویسٹ۔ اس کے بعد آگے پودوں کے گلنے سڑنے میں آکسیجن کیسے استعمال ہوتی ہے، پیسٹی سائیڈ کیسے واٹر سلوشن کا سبب بنتے ہیں۔ اچھا جی، تعریف لکھیں۔ اس کے بعد آ گیا بینس کے کیا ہے اور ہیپاٹائٹس کیا ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا ہک ورم کیا ہے، یرکان کیا ہے۔ اس کے بعد آ گیا آپ کا ٹائیفائڈ کا بتانا ہے، ہیضے کا بتانا ہے، پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بچاؤ، فلوروسس سے کیا مراد ہے، ہیپاٹائٹس کیا ہے، پودوں میں پانی کیسے اوپر چڑھتا ہے، سافٹ اور ہارڈ واٹر کی وجوہات بتانی ہے، واٹر کی ٹمپریری ہارڈنس کے اثرات، ڈٹرجنٹس کے نقصانات بیان کرنے ہیں، بایو ڈیگریڈیبل اور نان بایو ڈیگریڈیبل اشیاء میں فرق بیان کرنا ہے، پانی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے، فرٹیلائزر کا کیا کام ہے۔ اس کے بعد آ گیا بوائلر سکیل سے کیا مراد ہے۔ آگے اس کے تفصیلی سوال آ گیا، چیپٹر 7 ہے، اشیاء کو حل کرنے میں پانی کے مالیکول کی پولیرٹی اپنا کر کردار کیسے ادا کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا اس کا دوسرا لانگ، پرماننٹ ہارڈنس کو دور کرنے کے طریقوں کی وضاحت کرنی ہے، ہارڈ واٹر کے نقصانات تحریر کرنے ہیں، واٹر پولوشن کیا ہے۔ اس کے بعد پولوٹیڈ واٹر کو استعمال کرنے کے اثرات بیان کرنے ہیں، ان کی وجوہات لکھنی ہیں جن کی بنا پر پانی کو یونیورسل سالوینٹ تسلیم کیا جاتا ہے، پانی کی خصوصیات، واٹر ہارڈنس کی اقسام اور وجوہات، ہارڈ واٹر کے نقصانات، انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ، واٹر پولوشن کی وضاحت۔ اچھا جی، چیپٹر اب آ گیا آخری 8واں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تعریف لکھنی ہے، تعریف کس کی لکھنی ہے، منرلز کی، گینگ کی، اورز کی، میٹلرجی کی، سمیلٹنگ پروسیس۔ اچھا، سمیلٹنگ پروسیس میں سلیگ کیسے بنتا ہے، سلیگ اور بیٹے میں کیا فرق ہے۔ اچھا جی، پلسٹر کا پر کیا ہے، الیکٹروڈ۔ اس کے بعد ریفائننگ پروسیس میں اینوڈ کیوں ختم ہو جاتا ہے، اینوڈ مد سے کیا مراد ہے، اینوڈ مد سے کیا مراد ہے، سالوے پروسیس کے فوائد چند ایک بیان کریں، سوڈیم کاربونیٹ کی تیاری کے لیے کن مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، سالوے پروسیس۔ اچھا جی، CO2 کیسے تیار کی جاتی ہے، جب امونیم کاربونیٹ کو سٹیم کے ساتھ گرم کیا جاتا ہے۔ یوریا کی تیاری کتنے مراحل میں ہوتی ہے، پیٹرولیم کی
پیٹرولیم کی فریکشن سے کیا مراد ہے؟ کروڈ آئل کو کتنی فریکشن میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ روسٹنگ کس طرح کی ہوتی ہے؟ الیکٹرو ریفائننگ کے پروسیس کی وضاحت کرنے. سالب پروسیس کا اصول کیا ہے؟ NaHCO3 کو کیسے Na2CO3 میں تبدیل کیا جاتا ہے؟ یوریا کی تیاری کے لیے امونیا کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ پیٹرولیم کس طرح بنتا ہے؟ پیٹرولیم کی ریفائننگ کیا ہے؟ یہ کیسے کی جاتی ہے؟ کیروسین آئل کا ایک استعمال تحریر کریں. ڈیزل آئل اور نیو آئل میں فرق بتانا ہے. اچھا اس کے بعد آگے ڈیزل آئل فیول آئل. اچھا اس کے بعد کروڈ آئل اور ریزیڈوئل آئل میں فرق بتانا ہے. ڈرائی کلیننگ میں کون سی پیٹرولیم فریکشن استعمال ہوتی ہے؟ مختلف میٹرولوجیکل آپریشن کے نام لکھنے ہیں. فرت فلٹریشن پروسیس میں پائن آئل کا کردار کیا ہے؟ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ، جزاک اللہ.